پھر جب وحی الہی آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کو یہ بات بتائی گئی کہ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، کوئی کام کل کرنا ہے، کوئی بات کل کرنی ہے، کسی کے ساتھ کوئی وعدہ ہے تو اس موقع پر انشاءاللہ کہنی چاہیے، اور اگر انشاءاللہ بھول گئی فرمایا جب یاد آئے فوراً انشاءاللہ کہہ دے۔ یہ آداب میں ہے، اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ ہوگا تو وہ کام ہو سکے گا، اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ نہیں ہے تو آدمی نہ وعدے کا ایفا کر سکتا ہے اور نہ ہی ملاقات کر سکتا ہے، نہ ہی بات بتا سکتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ ادب بتایا گیا اور یہ تعلیم دی گئی، اور آپ کی امت کو بھی۔ میں آؤں گا کل آپ کے پاس، میں یہ چیز 15 دن کے بعد آپ کو دوں گا، میں یہ کام اتنے دنوں میں کر دوں گا، لیکن انشاءاللہ ساتھ کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا، اس کی مشیت شامل حال رہی، مولا کریم کا ارادہ میرے بارے میں ہوا تو یہ کام ہوگا۔ لکھنے میں بھی اکثر ہم غلطی کرتے ہیں، ان علیحدہ لکھنا چاہیے، شاء اللہ علیحدہ لکھنا چاہیے، ان شرطیہ ہے، اگر اللہ نے چاہا تو یہ میں کام کروں گا۔ ہم لکھتے ہیں کٹھا انشاءاللہ، اور عربی میں زبر زیر لکھی نہیں ہوتی تو بعض دفعہ اس کو انشاء بھی پڑھتے ہیں، وہ ماضی کا صیغہ بن جاتا ہے پیدا کرنے کے معنی، اس لیے ایسا لکھنا غلط ہے، کٹھا کر کے جیسے انشاءاللہ کٹھا لکھتے ہیں، ان علیحدہ لکھو، شاء اللہ علیحدہ، یہ لکھنے کا طریقہ ہے، کیونکہ بعض غلطیاں ہوتی ہیں چلتی رہتی ہیں، تو ہر کام میں تصحیح ہونی چاہیے، صحیح لکھنا چاہیے اس کو۔ جیسے آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے اور میں آپ کا مشکور ہوں گا، یہ بھی غلط لکھتے ہیں۔ مشکور کے معنی تو یہ ہے کہ آپ میرا شکریہ ادا کریں، لکھنا چاہیے میں آپ کا شاکر ہوں گا، یعنی میں آپ کا اس کام کے کرنے پر شکر ادا کروں گا۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب بتایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ کسی آدمی نے کسی پر کوئی انعام کیا ہے، عطیہ دیا ہے، کوئی اور چیز ہے تو کہنا چاہیے تھا جزاک اللہ، یا شکرا للہ، یا شکریہ کہنا چاہیے، یعنی میں آپ کا شاکر ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، یوں نہیں لکھتے کہ میں آپ کا مشکور ہوں، یہ بھی اغلاط میں سے ہے۔